آخری بادشاہ۔ تاریخ پر نظر رکھنے والوں کی تحریر کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ روز قیامت تک انسان کے لیے مکمل دین یعنی دین اسلام کا ظہور تو جزیرہ نما عرب میں ہوا، مگر اس کے پیروکاروں اور مبلغین نے اس کو تمام نوع انسانی تک پہنچانے کے لیے دنیا کے ہر کونے کا رخ کیا۔ اسلام نے عربوں کے رہن سہن اور اخلاق و اطوار کو بدل کر رکھ دیا تھا، اور عرب تاجر دنیا کے جس کونے میں بھی جاتے وہاں کے باشندے ان تاجروں کے حسن سلوک سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی اسلام کا آغاز عرب تاجروں سے ہوا۔ ان تاجروں سے متاثر ہو کر پہلے ساحل مالابار کی ریاست کندنغانور کے حکمران راجہ سامری نے، اور بعد میں قالی کٹ کی بندرگاہ کے حکمران راجہ زمورن نے اسلام قبول کیا۔ جب ان حکمرانوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی رعایا بھی اپنے حاکموں کی تقلید کرتے ہوئے مشرف با اسلام ہو گئی۔ لیکن اس کا کیا کیجئے کہ چند سال سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان سے اسلام اور اس کے پیروکاروں کی بیخ کنی کرنے میں یہود و نصارہ کی پوری نیابت اختیار کر رکھی ہے۔ مسلم نسل کشی کا ننگا ناچ، اسی طرح کبھی مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت، کبھی دینی مدارس کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا، مسلم حکمرانوں خاص طور پر حضرت عالمگیر رحمت اللہ کی جانب سے لوگوں میں اس قدر پروپیگنڈا کرنا کہ غیر تو غیر اپنے بھی اسی پرفریب سیلاب میں بہہ پڑیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی جنم لینے لگا ہے کہ آیا ہندوستان میں مسلمانوں کا وارد باعث رحمت ہے یا زحمت؟ متعصب مورخین کی دوغلی پالیسی سے متاثر اکثر لوگوں کا زاویہ فہم اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ مسلم حکمران نے ہندو پرتشدد نیز ان کے مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کی ہے اور مذہبی آزادی سلب کی تھی، لیکن روشن سورج کو جھٹلانے پر تاریکی ہرگز طاری نہیں ہو سکتی۔ یوں تو لوگوں میں مشہور ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی روشنی بزور تیر و شمشیر سب سے پہلے سرزمین سندھ پر پڑی، لیکن یہ واقعہ 93 ہجری کا ہے، جبکہ اس سے بہت پہلے بعہد فاروقی 15 ہجری میں ہی مالابار اور سراندیب کے علاقوں میں اسلام کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی تھی، اور سلسلہ وار عہد عثمانیہ سے خلافت امویہ تک یکے بعد دیگرے بہت سے حضرات رسالت و توحید کی روشنی جنوبی ہند میں لا کر اس علاقے کے گوشہ گوشہ کو روشن کرنے میں ہمہ تن منہمک تھے، اور اسلام کسی خلل و رکاوٹ کے بغیر پھیل رہا تھا اور لوگوں کے ذہن و دماغ کو مسخر کیے جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مالابار کا راجہ زمورن یا سامری نے معجزہ شق قمر کا چشمدید مشاہدہ کیا اور تاریخ اور دن محفوظ کر کے تحقیق شروع کر دی۔ معلوم ہوا کہ عرب میں ایک پیغمبر پیدا ہوا ہے، انہی کا یہ معجزہ تھا۔ الحاصل راجہ نے بصر و چشم اسلام قبول کر لیا اور اپنی سلطنت ترک کر کے سراپا ہدایت و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ اشتیاق میں ان کے کوچے کی طرف چل پڑا، لیکن وقت کا سوائے خدا کو کسی کو علم نہیں، قبل اس کے کہ وہ اپنی تشنگی بجھاتا دل کے ارماں دل ہی میں لیے مالک حقیقی سے جا ملا۔ راجہ داہر کے سیاہ کرتوت اور اس کے ہمراہیوں کی دراندازی کے محمد بن قاسم کا ہندوستان اہم ہندی سے ترجمے کے حوالے سے شہباز بخت رقم تراز ہیں کہ 8ویں صدی عیسوی کے دوران ہی محمد بن قاسم آئے۔ آپ نے ہندوستان کی سرزمین میں مسلم حکمرانی کا پرچم لہرا دیا تھا۔ عامر نصیر الدین سبتگین حکومت 13 سال 984 سے 997 عیسوی۔ محمود غزنوی حکومت 32 سال 998 سے 1030 عیسوی۔ سلطان شہاب الدین غوری حکومت 31 سال 1175 سے 1206 عیسوی۔ سلطان قطب الدین ایبک حکومت 4 سال 1206 سے 1210 عیسوی۔ غلام خان وعدے سے سلطان شمس الدین التمش حکومت 24 سال 1211 سے 1235 عیسوی۔ رضیہ سلطان سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی 1236 سے 1246 عیسوی۔ سلطان نصیر الدین محمود حکومت 20 سال 1246 سے 1267 عیسوی۔ سلطان غیاث الدین بلبن حکومت 21 سال 1266 سے 1287 عیسوی۔ خلجی خانزادہ سلطان جلال الدین خلجی حکومت 6 سال 13 جون 1290 سے 1296 تک۔ سلطان علاء الدین خلجی حکومت 20 سال 1296 سے 1316 عیسوی۔
تغلق خانوادہ: سلطان غیاث الدین تغلق، حکومت 4 سال 1321 سے 1325 عیسوی۔ سلطان محمد شاہ تغلق، حکومت 27 سال 1325 سے 1352 عیسوی۔ سلطان فیروز شاہ تغلق، حکومت 35 سال 1352 سے 1387 عیسوی۔ سید خانوادہ: خضر خاں، حکومت 7 سال 1414 سے 1421 عیسوی۔ مبارک شاہ، حکومت 13 سال 1421 سے 1434 عیسوی۔ محمد شاہ، حکومت 11 سال 1434 سے 1445 عیسوی۔ المشاہ شاہ، حکومت 6 سال 1445 سے 1451 عیسوی۔ لودھی خانوادہ: سلطان بہلول لودھی، حکومت 37 سال 1451 سے 1488 عیسوی۔ سلطان سکندر لودھی، حکومت 29 سال 1488 سے 1517 عیسوی۔ سلطان ابراہیم لودھی، حکومت 9 سال 1517 سے 1526 عیسوی۔ مغل خانوادہ: شہنشاہ ظہیر الدین بابر، حکومت 4 سال 1526 سے 1530۔ شہنشاہ ہمایوں، حکومت کا پہلا دور 10 سال 1530 سے 1540 عیسوی۔ سوری خانوادہ: شیر شاہ سوری، حکومت 5 سال 1540 سے 1545۔ اسلام شاہ سوری، حکومت 8 سال 1545 سے 1553 عیسوی۔ فیروز شاہ سوری، 1553 عیسوی۔ محمد شاہ عادل، 1553 عیسوی۔ ابراہیم شاہ سوری، حکومت 3 سال 1553 سے 1555 عیسوی۔ سکندر شاہ سوری، 1555 عیسوی۔ عادل شاہ سوری، 1555 عیسوی۔ مغلوں کی واپسی: شہنشاہ ہمایوں، حکومت 2 سال 1 سال 1555 سے 1556 عیسوی۔ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر، حکومت 49 سال 1556 سے 1605 عیسوی۔ شہنشاہ نور الدین جہانگیر، حکومت 22 سال 1605 سے 1627 عیسوی۔ شہنشاہ شاہ جہاں، حکومت 31 سال 1627 سے 1658 عیسوی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ، حکومت 49 سال 1658 سے 1707 عیسوی۔ محمد احمد شاہ، حکومت صرف کچھ وقت تک کے لیے۔ بہادر شاہ الاول، حکومت 5 سال 1707 سے 1712 عیسوی۔ جہاندار شاہ، حکومت 1 سال 1712 سے 1713 عیسوی۔ فرخ شیر، حکومت 6 سال 1713 سے 1719 عیسوی۔ رفیع الدین، حکومت صرف کچھ مہینوں کے لیے۔ شاہ جہاں، حکومت صرف کچھ مہینوں کے لیے۔ محمد شاہ، حکومت 29 سال 1719 سے 1748 عیسوی۔ احمد شاہ، حکومت 6 سال 1748 سے 1754 عیسوی۔ عالمگیر ثانی عرف عالمگیر، حکومت 5 سال 1754 سے 1759۔ شاہ عالم، حکومت 47 سال 1759 سے 1806۔ جہاں شاہ، حکومت صرف کچھ وقت کے لیے۔ اکبر ثانی، حکومت 31 سال 1806 سے 1837۔ بہادر شاہ ظفر، حکومت 20 سال 1837 سے 1857۔ 710 سے 1857 کا وقت وقفہ 1147 سال ہوتا ہے۔ اس حساب سے 1147 سال ہندوستان کی تاریخ کا باب مسلم حکومتوں کے رنگے ہوئے رنگ میں رنگا ہے۔ 1857 سے 2016 تک، مطلب کہ قریباً 159 سال ہو گئے، لیکن پھر کوئی مسلم ہندوستان کا حکمران نہیں بن سکا۔ ان 159 سالوں میں سے 90 سال 1857 سے 1947 تک تو ہم انگریزوں کے غلام رہے، لیکن 1947 سے 2016 تک 59 سال آزاد ہوئے ہو گئے، لیکن ہم مسلمانوں کے حالات بدتر ہو گئے۔ کل ہم نے ہزاروں سال حکومت کی اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ محکومیت کی وجہ فرقہ پرستی اور علم کی کمی ہے۔ ہندوستان کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو میکن میکنزی بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ یہ جہاز 17 اکتوبر 1858 کو رنگون پہنچ گیا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھیں۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا۔ وہ بندرگاہ پہنچا، اس نے بادشاہ اور اس کے حواریوں کو وصول کیا، رسید لکھ کر دی اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرمانروا کو ساتھ لے کر اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔
نیلسن پریشان تھا۔ بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا، اور نیلسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ بیمار اور بوڑھے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے۔ مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ ظفر کو رکھا جا سکتا تھا۔ وہ رنگون میں پہلا جلا وطن بادشاہ تھا۔ نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور مسئلے کا دلچسپ حل نکال لیا۔ نیلسن نے اپنے گھر کا گیراج خالی کرایا اور تاجدار ہند ذل سبحانی اور تیموری لہو کے آخری چشم و چراغ کو اپنے گیراج میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر 17 اکتوبر 1858 کو اس گیراج میں پہنچا اور 7 نومبر 1862 کو 4 سال وہیں رہا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی مشہور زمانہ غزل لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، اور کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی قوئے یار میں، اسی گیراج میں لکھی تھی۔ یہ آج 7 نومبر کا خنک دن تھا اور سن 1862 عیسوی۔ بد نصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اردلی نے برمی زبان میں اس بدتمیزی کی وجہ پوچھی۔ خادمہ نے ٹوٹی پوٹی برمی میں جواب دیا، ذل سبحانی کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ اردلی نے جواب دیا، صاحب کتے کو کنگھی کر رہے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ خادمہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اردلی اسے چپ کرانے لگا مگر آواز نیلسن تک پہنچ گئی۔ وہ غصے میں باہر نکلا۔ خادمہ نے نیلسن کو دیکھا تو وہ اس کے پاؤں میں گر گئی۔ وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گیراج کی کھڑکی کھلوانا چاہتی تھی۔ بادشاہ موت سے پہلے آزاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ بھرنا چاہتا تھا۔ نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا، گارڈ کو ساتھ لیا، گیراج میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے اندر موت کا سکوت اور اندھیرا تھا۔ اردلی لیمپ لے کر بادشاہ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ نیلسن آگے بڑھا۔ بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا فرش پر۔ اس کا ننگا سر تکیے پر تھا لیکن گردن ڈھل کی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے ڈھیلے پپوٹوں کی حدوں سے باہر ابل رہے تھے۔ گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور خشک زرد ہونٹوں پر مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔ نیلسن نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے لیکن اس نے کسی چہرے پر اتنی بے چارگی، اتنی غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں تھا، وہ دنیا کے سب سے بڑے بھکاری کا چہرہ تھا، اور اس چہرے پر ایک آزاد سانس، جی ہاں صرف ایک آزاد سانس کی اپیل تحریر تھی، اور یہ اپیل پرانے کنویں کی دیوار سے لپٹی کائی کی طرح ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کے قافلے کو رگوں کے جنگل سے گزرے مدت ہو چکی تھی۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا۔ نیلسن نے لواحقین کو بلانے کا حکم دیا۔ لواحقین تھے ہی کتنے، ایک شہزادہ جوان بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی، وہ دونوں آئے۔ انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کے لیے 2 گز زمین دستیاب نہیں تھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر کھدوائی اور بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا۔ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا، گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھیں، تو استاد حافظ ابراہیم دہلوی کے خزاں رسیدہ ذہن میں 30 ستمبر 1837 کے وہ مناظر دوڑنے بھاگنے لگے جب دلی کے لال قلعے میں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنایا گیا۔ ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے 1 لاکھ لوگ دلی آئے تھے، اور بادشاہ جب لباس فاخرہ پہن کر، تاج شاہی سر پر رکھ کر اور نادر شاہی اور جہانگیری تلواریں لٹکا کر دربار عام میں آیا تو پورا دلی تحسین تحسین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ نقارچی نقارے بجانے لگے، گویے ہواؤں میں تانے اڑانے لگے، فوجی سالار تلواریں بجانے لگے اور رقاصائیں رقص کرنے لگیں۔ استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کو یاد تھا کہ بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کا جشن 7 دن جاری رہا، اور ان 7 دنوں میں دلی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا گیا۔ مگر 7 نومبر 1862 عیسوی کی اس ٹھنڈی اور بے مہر صبح بادشاہ کی قبر کی ایک خوش الخان قاری تک نصیب نہیں تھا۔ استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جوتے اتارے، بادشاہ کی قبر کی پائنتی میں کھڑا ہوا اور سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے میں سوز کے دریا بہنے لگے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز تھا یا پھر استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز؟ کیپٹن نیلسن ڈیوس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن قبر کو سیلوٹ پیش کر دیا، اور اس آخری سیلوٹ کے ساتھ ہی
मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा हमेशा के लिए गरूब हो गया। आप अगर कभी रंगून जाएं तो आपको डेगन टाउनशिप की कच्ची गलियों की बदबूदार झुग्गियों में आज भी बहादुर शाह जफर की नस्ल के खानदान मिल जाएंगे। ये आखिरी मुगल शाह की असल औलाद हैं, मगर ये औलाद आज सरकार के वजीफे पर चल रही है। ये कच्ची जमीन पर सोती है, नंगे पांव फिरती है, मांग कर खाना खाती है और टीन के कनस्तरों में सरकारी नल से पानी भरती है। मगर ये लोग इस कसम पुसरी के बावजूद खुद को शहजादे और शहजादियां कहते हैं। ये लोगों को अहद रफ्ता की दास्तानें सुनाते हैं और लोग कहकहे लगाकर रंगून की गलियों में गुम हो जाते हैं। जब बादशाह जलावतन हुआ तो बादशाह कैप्टन नेल्सन डेविस के गैराज में कैद रहा, घर के अखाते में दफन हुआ और इसकी औलाद आज तक अपनी अजमत रफ्ता का टोकरा सर पर उठाकर रंगून की गलियों में फिर रही है। ये लोग शहर में निकलते हैं तो इनके चेहरों पर साफ लिखा होता है, जो बादशाह अपनी सल्तनत अपने मैंडेट की हिफाजत नहीं करते, जो आवाम का एतमाद खो बैठते हैं, उनकी औलादें इसी तरह गलियों में खवार होती हैं। ये इबरत का कशकोल बनकर इसी तरह तारीख के चौक में भीख मांगती हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों को ये हकीकत समझ नहीं आती। ये खुद को बहादुर शाह जफर से बड़ा बादशाह समझते हैं। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना हरगिज मत भूलें।